جب اس کی اولاد ان کے سامنے آتی ہے تو انہیں سکون ملا کرتا ہے. اب اسے ٹائم نہیں ملتا. اب 1 سال کے بعد آتا تھا گھر پہ تو کچھ رک جایا کرتا تھا گھر پہ. تو ایک دن اس کی بیوی بولی کہ آپ گھر پہ جاتے ہو بالکل گھر پہ ہی ہو کے رہ جاتے ہو, ماں باپ سے ملنے جاتے ہو بس تھوڑی دیر ملا کرو واپس چلے جایا کرو. آپ تو وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہو, 2-2 3-3 دن کے بعد آتے ہو. آپ کو تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے. ادھر ماں باپ سے ملتے ہو, ادھر ہم کو بھول جاتے ہو. کیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں؟ ماں باپ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں. اس نے کہا بیوی ذرا صبر کرو, گھر پہ جاتا ہوں, ماں باپ سے ملاقات ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بیوی بولی ماں باپ سے ملتے ہو جا کے ماں باپ سے دل باغ باغ ہوتا ہے. اس نے کہا ایسی بات کر رہی ہو, وہ ہمارے ماں باپ ہیں, انہوں نے ہماری بچپن سے پرورش کی اور دیکھو کتنے نیک ہیں. ہم تو یہاں اکیلے رہنے کے لیے آئے تھے. میرے ماں باپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ تبھی تمہیں ساتھ میں لائے. تو بیوی بولی اچھا ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ ہی کی پچھ بھرو گے, اپنے ماں باپ کی طرف سے ہی بولو گے, کوئی بات نہیں ہے, جاؤ خوب رہو جا کے ماں باپ کے گھر. بیوی ناراض ہو گئی, چلی گئی کمرے میں. وہ لڑکا گیا, اس کو منایا, کہا کیا بات ہے, کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا تم اپنے گھر جلدی جلدی نہیں جاؤ گے بس تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے آؤ گے, 1 گھنٹہ بیٹھو گے واپس چلے آؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, گھر پہ یہ بول دیں گے کہ ہمیں مصروفیت زیادہ ہے. اس کی ماں بھی ادھر تڑپتی تھی, اس کی ماں بھی ادھر سے سکتی تھی, اس کا باپ بھی تڑپتا تھا کہ میرا بیٹا پردیش اتنی دور رہتا ہے, کاش وہ جلدی جلدی آ جائیں ملاقات کرنے کے لیے. لیکن بیٹے کو کوئی فکر نہیں تھی ماں باپ کی. ابھی اس کو لیٹر پیڈ آیا, اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی پوسٹ تبدیل کی گئی ہے اور سعودی عرب میں اس کو کام دے دیا گیا ہے. اب یہ بیوی کو بھی چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا. سعودی عرب گیا, جانے کے بعد وہاں یہ کام کرتا رہا, کچھ سال وہاں اس نے کام کیے. تو اس نے سوچا کہ یار اتنے مقدس جگہ آئے ہوئے ہیں تو چلو عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے گیا, واپس چلا آیا. کئی عمرے اس نے کر ڈالے, لیکن اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا. کافی عرصہ تک یہ سعودی میں رہا اور عمرے کرتے رہا, لیکن اسے خواب میں یہی دکھتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا, تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا. تو ایک دن یہ گیا مکہ اور کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, تیز بلند آواز میں دعا کرنے لگا. گڑ گڑا رہا تھا, رو رہا تھا. تو ایک اللہ کے ولی تھے, انہوں نے پوچھا اے انسان, اے شخص کیوں روتا ہے, کیوں تو رو رہا ہے, کیوں گڑ گڑا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کئی سالوں سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں لیکن میرا عمرہ قبول نہیں ہوتا, مجھے خواب میں یہی دکھتا ہے کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا. بزرگ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے. کہا تو کب سے ملنے نہیں گیا؟ کہا حضور 14 سال ہو گئی ماں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, 14 سال ہو گئی ماں باپ سے ملا نہیں, 14 سال ہو گئی ماں باپ سے خیریت نہیں پوچھی, اس لیے کہ میری بیوی جو ہے نا اس کو برا لگتا ہے, اسی خاطر میں نے اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی. وہ بزرگ بولے قسم اس پاک پروردگار کی جس نے پوری کائنات پیدا فرمائی, سارا جہاں پیدا فرمایا, تیرے ماں باپ زندہ ہیں اور 14 سال سے تو اپنے ماں باپ سے ملا نہیں, تو نے اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھی, اسی لیے تیرا عمرہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے کوئی جب ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ماں باپ کو اگر راضی رکھو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پتہ چلا اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو دعا قبول ہوگی, اور ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر چاہے تو تم کعبے کے سامنے دعا مانگو, چاہے تو گنبد خضرا کے سامنے دعا مانگو. اس بزرگ نے کہا چلا جا گھر اور ماں کے قدموں میں گر جانا, باپ کے قدموں میں گر جانا اور معافی طلب کر لینا. اس نے جب اتنا سنا تو سعودی سے فوراً ٹکٹ لیا اور آیا اسی گاؤں میں. پہلے تو اس کی بیوی نے اس سے بات کی, کہنے لگی تم گھر پہ مت جانا, ماں باپ سے مت ملنا. اس نے ایک تھپڑ مارا بیوی کے, کہا خاموش رہ, جتنا میں بولتا ہوں اتنا ہی بات کر, جتنا میں تجھ سے کہتا ہوں اتنا ہی مان, زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تیری وجہ سے آج میرا عمرہ قبول نہیں ہوا, تیری وجہ سے آج میں نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا تھا, لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے. ماں باپ اگر ناراض ہے تو عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا, ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد وہ گھر واپس آیا. کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک جھوپڑی ہے, اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں پہ فلاں شخص رہتے تھے, نام پوچھتا ہے. ایک بچہ ملا تو بچے نے کہا یہاں پر جو صاحب رہتے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے, ایک ان کا بیٹا ہے جو بہت ناکارہ ہے, باہر کام کرنے کے لیے گیا, 14 سال ہو گئے گھر پہ واپس نہیں آیا. اس کا باپ
तड़पता रहा अपने बेटे की याद में कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। उसके बाप ने तड़पते तड़पते जान दे दी कि मेरा बेटा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। अपने बेटे की मोहब्बत में उसका बाप मर गया। उस बच्चे को नहीं मालूम था कि ये वही लड़का है, ये वही उसका बेटा है कि जिसकी याद में, जिसकी मोहब्बत में उसने बाप ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। वो लड़का कहता है एक बूढ़ी खातून भी है जो अब अंधी हो चुकी है, बहुत ज़ईफ़ हो चुकी है, और वो अपने बेटे को याद करती है कि मेरा बेटा आएगा, आएगा, मेरा बेटा ज़रूर आएगा। ये इधर सोच रहा था कि काश मेरी माँ मुझे भगा ना दे, मेरी माँ मुझे वापस ना कर दे, मेरी माँ मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। बेटा अगर माँ को लाख तकलीफ़ें दे दे, फिर आके माँ के कदमों में गिर जाए तो माँ उसे माफ़ फरमा दिया करती है। ये गया झोपड़ी के अंदर, माँ बैठी हुई थी, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। माँ दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे मेरे पास भेज दे। ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है, वो जब भी आएगा ना मैं उसे अपने गले से लगा लूँगी। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। इतना भी दुआ कर ही रही थी कि उसका लड़का आगे बढ़ा, माँ के कदम चूमे, माँ के पैर पकड़े और कहा माँ देख मैं आ गया हूँ, माँ देख तेरा बेटा आ गया है। उसकी माँ ने जब आवाज़ सुनी बेटे की, कहने लगी बेटा तो कहाँ चला गया था, तेरी बहुत याद आई, तेरे बाप ने तेरे प्यार में तड़प तड़प कर जान दे दी है। मेरे बेटे मैं भी मरने वाली हूँ, मेरी तबीयत भी अब सही नहीं रहती, बुढ़ापा भी बहुत ज़्यादा आ गया है, आँखों की बीनाई है नहीं, आँख में रोशनी नहीं है। अगर आज काश आँख में रोशनी होती तो तुझे मैं देखती तो कितनी खुश होती। आजा बेटे मेरे गले से लग जा। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया, उसके लिए दुआएं की। तो माँ होती है, माँ का प्यार सबसे अलग होता है। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, लेकिन अगर आपकी माँ जिंदा है ना तो माँ की याद बहुत आएगी। अगर आपकी माँ मर गई है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, दुनिया में आप कहीं चले जाओ, लेकिन इनकी मोहब्बत आपको ज़रूर तड़पाएगी, इनकी याद आपको ज़रूर आएगी। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं कि माँ बाप के अलावा फिर कोई याद नहीं आता। बस याद आता है कि काश मेरे माँ बाप ज़िंदा होते, काश मेरे माँ बाप होते तो क्या ही अच्छा होता। ऐ नौजवानों, माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं, तुम बहुत खुश नसीब हो। जिनकी माँ, जिनके बाप मर गए, इंतकाल कर गए, उनसे ज़रा पूछो कि उनकी हालत क्या है, उन्हें याद कैसी आती है। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज अगर दो भाई हैं तो माँ को बांट देते हैं, बाप को बांट देते हैं कि माँ मेरे यहाँ खाएगी, बाप तुम्हारे यहाँ खाएंगे। अगर माँ है तो माँ को बांट देते हैं कि एक दिन मेरे यहाँ खाएगी, एक दिन तुम्हारे यहाँ खाएगी। जब तुम छोटे थे ना, और यही दोनों भाई थे, तुम अपनी माँ के पास जाते थे तो माँ से क्या कहते थे, माँ मेरी है, और दूसरा वाला क्या कहता था, माँ मेरी है। जब छोटे थे तो दोनों बच्चे माँ के पास जाके कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज जब बड़े हो गए, आज जब अलग अलग हो गए, आज जब शादियां हो गई तो माँ को ऐसे भुला दिया जैसे कोई था ही नहीं जिंदगी में। आज कहते हो कि न माँ तेरी है, दूसरा कहता नहीं माँ तेरी है। ये कहता है माँ तेरे यहाँ खाएगी, दूसरा कहता नहीं माँ तेरे यहाँ खाएगी। यार तुम्हें अपनी माँ से खिलाया नहीं जाता, तुम्हें अपनी माँ को रखा नहीं जाता। एक माँ ने इतने बेटों को पाल दिया है, लेकिन सारे बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, एक माँ को नहीं खिला पा रहे हैं। माँ तो माँ होती है, उनका प्यार बराबर होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए ज़्यादा हो, एक के लिए कम हो। माँ के सामने उसके बच्चे सारे के सारे बराबर होते हैं। तो नौजवानों, अपनी माँ को कभी परेशान मत करना, अपनी माँ को कभी ओल्ड हाउस ना छोड़ना, अपने बाप को कभी ओल्ड हाउस ना छोड़ना। ज़रा देखना अपने बाप के माथे पर झुर्रियाँ कि तुम्हारे लिए आई हैं, वो तुम्हारे लिए मेहनत की है, रात रात उन्होंने काम किया है, मजदूरी की है, तब तुम्हें पाला है। मैं जा रहा था बरेली शरीफ के अंदर से ही गुजर रहा था, तो रात के 2 बजे हुए थे, रात का सन्नाटा था। अभी कुछ ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कोहरा बहुत तेज़ था। तो मैंने उन्हें बीच चौराहे पर देखा था, एक बूढ़े शख्स थे, रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा। तो हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर उन्हें कुछ पैसे दिए। बात बताने की नहीं है, लेकिन बस आ गई है ज़रा जहन में तो बता दे रहे हैं। हमने उन्हें पैसे दिए तो बड़ा खुश हुए। मैंने कहा हज़रत, इतनी रात में आपको ठंड नहीं लग रही, आप रिक्शा लेके यहाँ खड़े हैं, रिक्शा चला रहे हैं इतनी रात में, 2 बज गए रात के। कहने लगे बेटे क्या बताऊँ,
میرے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. میں الگ جھوپڑی میں رہتا ہوں. اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. بہت زیادہ بوڑھے تھے, مجھے بہت ترس آیا تھا. مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کو مسافہ کیا اور کچھ پیسے دیے اور ان کو دعا دی. میں نے کہا حضرت میرے لیے بھی دعا کریں, ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر آپ واقعی مدد کسی کی کرنا چاہتے ہیں نا, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو رات کے سناٹے میں نکلا کریں. جو رات کے سناٹے میں آپ کو ملتے ہیں نا, فٹ پاتھ پر چادر اوڑھ کے لیٹے ہوتے ہیں, رکشہ چلانے کے لیے بوڑھے بوڑھے آدمی کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں اصل مدد کے حقدار. ان کی مدد کیا کریں, آپ ان کی ہیلپ کیا کریں, تو یہ ہیلپ آپ کو کامیابی دلائے گی. یہ دوسروں کی مدد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. یار ماں باپ بڑھاپے پر آ کر اپنے بچوں کے آسرے تو جیتے ہیں, اور وہی بچے وہی اولاد ان کو اگر گھر سے باہر نکال دے گی, ان کے دل پر کیا گزرے گی. ان کے تو دل ٹوٹ جائیں گے, اور کل میدان محشر میں پھر جواب کیا دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی, جس کے 3 یا 4 یا 5 بیٹے ہیں, ان سے کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ایک باپ نے ایک ماں نے تمہیں پال لیا اور تم نے ایک باپ اور ایک ماں کو مل کر نہیں پال پایا؟ یار جوانی پر تو ہر کوئی ہٹا کٹا ہوتا ہے, ہر کسی کے اندر طاقت ہوتی ہے, لیکن وہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اس کی آمدنی ہونا بند ہو جاتی ہے, اس کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں, ہاتھ پیر نہیں چلا پاتا. تو بڑھاپے پر سہارا کس کا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کا ہی سہارا چاہتا ہے نا, وہ اس کی اولاد کا ہی اس کو سہارا ہوتا ہے. لیکن وہی اولاد اسے دھتکار کے اگر گھر سے نکال دے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, یا اللہ کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ بڑھاپے پر وہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دے. یا اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے کہ اپنے ہی ماں باپ کو وہ اپنے گھر سے باہر نکال دیں, اولڈ ہاؤس چھوڑ دیں, در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں. اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا, اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ حساب کتاب بہت سخت ہوگا, ہم جواب نہیں دے پائیں گے. یار اپنے ماں باپ کو آج ہی منا لو اگر روٹھے ہوئے ہوں. اگر آپ نے ان کو گھر سے نکال دیا ہو تو آج ہی ان کو لے آؤ. اگر ماں باپ سے راضی ہو تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو منا لو. کل قیامت میں جواب نہیں دے پاؤ گے اور پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے. ماں باپ اگر تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو تم جہنمی سے جنتی بھی بن جاؤ گے. اگر تمہارے بہت گناہ ہیں, تمہارا کوئی بھی کام نہیں بنتا, اگر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دیں گے نا, تو سارے کام بگڑے ہوئے تمہارے بنتے ہوئے نظر آئیں گے. بس فقط ماں باپ کو راضی کرو نوجوانوں, ماں باپ کو راضی کرو. کتنی بار میں بولتا آیا ہوں کہ ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا. یہ اولاد ہی آسرا ہوتی ہے ماں باپ کا. اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں.